دعوت دینے لگا ہوں استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد اعجاز صاحب دامت برکاتہم سے ملتمس ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور عارفانہ ناصحانہ واضحانہ گفتگو سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد اعجاز صاحب۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ آپ حضرات مغرب کے بعد سے تشریف فرما ہیں اور دین کی بات اور بچوں سے تلاوت سن رہے تھے۔ یقیناً قرآن شریف کا سننا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حقیقت سے واقف کر دے کہ اللہ کا کلام سننا اور یہ براہ راست اللہ کا کلام ہے۔ میں جو آپ سے بات کروں گا تو میں اردو میں کر رہا ہوں، میں اللہ کا کلام نہیں اس وقت پڑھ رہا۔ اگر کوئی بات کہوں گا تو اس کا ترجمہ ہوگا، لیکن جو بیٹا پڑھ رہا تھا وہ براہ راست اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا۔ جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ مجھے اور آپ کو اللہ کے لفظوں میں سنا رہا ہے۔ یہ لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے، بس صرف یہ تھا جیسے آپ دیکھتے ہیں ریکارڈنگ کر لیتے ہیں نا، تو ریکارڈنگ کر کے جب چلاتے ہیں تو آواز آپ کے موبائل سے نکلتی ہے، صرف آواز وہاں سے نکل رہی ہوتی ہے، ریکارڈنگ تو پیچھے سے آئی ہے متکلم کی۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں یہ سب میرے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، اور یہ ایک ریکارڈنگ ہے جو یہ بچے اپنے سینے میں کر لیتے ہیں، اور ریکارڈنگ کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں اللہ کا کلام سناتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنایا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ذوق بھی عطا فرمائے اور اس ذوق و شوق کے ساتھ سننے کی توفیق دے کہ ہم اللہ کا کلام سن رہے تھے۔ یہ بیٹا تلاوت کر رہا تھا، بظاہر یہ کہ ان بچوں کی دستار بندی یا فراغت ہے، تو ان کے حوالے سے ایک بات کہہ دیں۔ یہ بچے ابھی مجھے اور آپ کو قرآن شریف کی تلاوت کر کے سنا رہے تھے، پہلے اور بچوں نے بھی آپ کو سنایا ہوگا۔ یہ جو بچے مدرسے والے جب بچے فارغ ہوتے ہیں یا پروگرام ہوتا ہے تو اپنے طلباء کو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ اپنا سبق سنائیں یا تلاوت کر دیں۔ یہ جو سبق سناتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں اور آپ تو یہ کہہ دیتے ہیں بعض دفعہ کہ بچے اپنا آخری سبق سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا بچے تلاوت کر رہے ہیں، ہم یہ اتنا ہی کہتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ذوق کی بلندی عطا فرمائے، جنہوں کہیں سوچ ذرا اچھی ہو جاوے تے جے ساڈی سوچ تانوں چلی جاوے، ایک کام بڑا تگڑا کرن دے۔ وہ کام کیا ہے؟ تو وہ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کیا کر رہے تھے، اس لیے کہ حضور کی سوچ تو سب سے اونچی ہے نا، ان کی سوچ کو تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، تو جو وہ فرمائیں گے اصل وہ ہوگا، ہماری سوچ تو بہت نیچے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک روایت میں، اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، کہ جب تم میں سے کسی کا یہ دل چاہنے لگے کہ بھئی میں اداس ہاں تے میں اللہ نہ گلاں کرنیاں چاہوں نا، میرا دل کردہ بھی میں اللہ نہ کی کراں گلاں کراں، اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے، تو فرمایا جس کا یہ دل چاہے کہ وہ اپنے اللہ سے باتیں کرے
فَلْيَقْرَأِ الْقُرْآنَ، تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دے۔ جب وہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے تو اس وقت وہ اپنے اللہ سے گفتگو کر رہا ہے۔ تو یہ بچے جو مجھے اور آپ کو سنا رہے تھے نا کچھ، تو میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں جو قاری صاحبان، جو اساتذہ ہمارے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں یا ہمارے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ تو بھائی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے بچوں کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ بے جے اللہ نہ گلا کرنی ہے تو دا طریقہ کی ہونا چاہیے۔ تو اس استاد کا یہ کمال ہے کہ اس نے بچے کو بہترین انداز میں اچھے طریقے سے قرآن شریف پڑھنا سکھایا، اور پھر نمونہ میرے اور آپ کے سامنے پیش کیا۔ کہا بیٹا ان کے سامنے بیٹھو اور ان مسلمانوں کو دکھاؤ کہ اللہ سے بات کیسے کی جاتی ہے۔ تو یہ بچہ صرف سبق نہیں سنا رہا تھا، بلکہ میں نے کہا یہ کمال کا کام کر رہا تھا، اور وہ یہ کہ یہ بیٹھ کر اللہ سے باتیں کر کے ہمیں دکھا رہا تھا۔ بھئی اللہ نہ گلاں کرنیاں ہوتے انج کر لیا کرو۔ تو اس لیے بھائی اس سے بڑی سعادت کیا ہے ایک مسلمان کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ساتھ باتیں کرنے کا موقع عطا فرما دیں کہ آؤ میرے بندے تم میرے ساتھ باتیں کرو۔ اور جس کسی کو اللہ تعالیٰ اس کی لذت سے آشنا کر دیتے ہیں، یعنی اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، تو جب اللہ تعالیٰ یہ لذت اور یہ احساس عطا فرما دیں گے تو پھر بات اتنی نہیں رہے گی، پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ یاد رکھنا، جس سے باتیں کرنے میں لذت آنے لگے وہ بات مختصر ہوتی ہے کہ لمبی ہو جاتی ہے، وہ لمبی ہو جاتی۔ چلو سمجھنے کے لیے میں بتانے لگا ہوں۔ نوجوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ نواں نواں انہاں دا بیاہ ہویا ہوئے تے بڈھی پیکے گئی ہوئے تے رات نو گل کرن ڈے پن بڈھی دے نال ٹیلی فون تے بیگم کے ساتھ تے 2-4 گھنٹے ہمیں لگا دیتے ہیں۔ بھئی اتنی دیر بعد، اس لیے کہ بات میں ایک لذت تھی، تو 2-4 گھنٹے بھی کال چل جائے تو پتہ نہیں چلتا۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں بھی آپ کا بھائی ہوں، ہم جب قرآن شریف پڑھتے ہیں 10 منٹ پڑھن تو بعد کہندے جی مولوی جی تھک گئے ہن ٹھپ دیو اینو، اس لیے کہ ہمیں قرآن شریف کی لذت کا پتہ نہیں۔ بھائیو اگر اللہ تعالیٰ یہ لذت مجھے اور آپ کو عطا فرما دیں تو پھر بات بہت لمبی ہو جائے۔ اور ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، اس سے پتہ چل جائے گا۔ سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ، اللہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا اس امت میں۔ وہ کہتے ہیں کہ خواب میں ایک دفعہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ خواب میں زیارت ہو جاتی اللہ کے نیک بندوں کو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس حال میں کی کہ آپ تشریف فرما ہیں، آپ کے دائیں طرف بھی نبی بیٹھے ہوئے اور بائیں طرف بھی انبیاء بیٹھے ہوئے، بیچوں بیچ میرے اور آپ کے نبی بیٹھے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور آپ کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے حبیب آپ نے اپنی امت کے علماء کا درجہ اتنا اونچا بیان کیا ہے کہ میری امت کے علماء دین کی خدمت، دین کا کام اس طرح کریں گے جیسے بنی اسرائیل کے نبی کیا کریں، ایسے میری امت کے علماء دین کی خدمت کریں گے۔ تو یہ انہوں نے کہا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میری امت کے علماء کا اللہ نے یہ درجہ رکھا، یعنی ان سے کام لیا جائے گا۔ اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت ہے، اس لیے کہ حضور کے بعد قیامت تک نبی تو نہیں آئے گا، تو پہلے تو بگاڑ ہوتا تھا تو نبی آتے تھے، تو اب نبیوں والی ذمہ داری اللہ نے اس امت کے علماء کے سر ڈال دی کہ تم اپنے نبی کے وارث اور جانشین ہو، لہٰذا تم یہ کام کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میری امت کے علماء سے اللہ تعالیٰ یہ کام لیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اس طرح کرو، پھر اپنی امت دا کوئی عالم سدو، اسی او دا امتحان لئیے
بھئی واقعی انہوں دے وچ کوئی صلاحیت بھی ہے گی کہ نہیں ہے گی؟ تو سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ میں سامنے بیٹھا ہوا تھا تو حضور نے مجھے اشارہ فرما دیا بھئی غزالی آ جاؤ، تو میں آگے گیا حضور کے پاس، تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تیرا کاکا امتحان لینا، انہوں نے دے امتحان انہوں نے۔ اب دیکھیں نبی امتحان لے رہے، اور نبی بھی بہت تگڑے، بہت اونچے نبی تھے، کلیم اللہ جن کو کہا جاتا ہے۔ تو امام غزالی فرماتے میں تو گھبرا گیا کہ اللہ کے نبی پتہ نہیں میرے سے امتحان میں کیا پوچھیں گے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے نا میرے سے ایک سوال کیا، سوال یہ تھا مسموک، بھئی جوان اپنا نام تے دسنا تیرا نام کی ہے۔ جیسے ہوتا ہے بچے سے ہم پہلے نام پوچھتے ہیں کہ بیٹے آپ اپنا نام بتائیں۔ تو جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے امام غزالی سے نام پوچھا نا کہ بیٹے آپ کا نام کیا ہے، تو امام غزالی نے کیا کیا، جس کو ہمارے ہاں پنجابی کہندے نے اپنیاں 7 پیڑیاں پڑھ کے سنا دیتی ہیں، وہ میرا پیو فلاں، دادا فلاں، پردادا فلاں، لکڑ دادا فلاں، پوری نسل پڑھ کے سنا دیتی، شجرہ نسب اس کو کہہ دیتے ہیں۔ تو پورا شجرہ نسب اپنا پڑھ کے سنا دیا۔ تو جب سارا پڑھ کے سنا دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فارغ ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھئی جوان میں تے تیرا ہی نام پوچھیا سی تے تو 7 پیڑیاں پڑھ کے سنا دیتی ہیں، سارا ہی شجرہ نسب پڑھ کے سنا دیتا ہے تے میں تے کلا تیرا نام پوچھیا سی۔ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت جدو تسی اللہ نہ گلاں کرن گئے سی نا، نبوت ملن لگی سی، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو چھوڑ کر راستہ بھول گئے تھے، رات نو ٹھنڈ بھی بڑی سی، سردیاں دیا راتاں سی، تو ایک جگہ روشنی لائٹ نظر آئی، تو اس زمانے میں تو روشنی آگ سے ہوتی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا بھئی تسی ایتھے بیٹھو، میں جانا جا کے ناڑے راہ پوچھونا، ناڑے آگ لے آنا، ذرا سیکاں گے سردی دور ہو جائے گی۔ تو ان کو وہاں بٹھایا تھا، اور جب آگے گئے تو آگے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی، اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کیا، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، کی پھڑیا ہوا ہاتھ؟ تو یقیناً ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا تھا، عصا جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو جب کوئی پوچھے بھی تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو جواب اتنا ہی ہے کہ اے میرا ڈنڈا ہے، اے میں پھڑیا ہوا ہے، انہوں ڈنڈا کہیں دے جی، میں نے ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، جواب تو اتنا ہی ہے۔ لیکن آپ ذرا قرآن شریف میں جواب سنیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہی عصائی اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ یہ جواب چل رہا ہے۔ تو جواب سوال کیا تھا، ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب تو چھوٹا سا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بات کو لمبا کر دیا کہ یہ میرا عصا ہے، اتوکأ علیہا، میں اس پہ ٹیک لگا لیتا ہوں کبھی، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِ، بکریاں چراتا ہوں تو درختوں کے پتے جھاڑ لیتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور بھی کتنے کام ہیں جو میں اپنے اس ڈنڈے سے لیتا ہوں۔ یہ جواب دیتے ہوئے یہ تفصیلات شروع کر دی۔ تو امام غزالی نے عرض کیا کہ حضرت جواب تو آپ کا بھی مختصر تھا، لیکن جواب آپ نے بھی علمیوں کو بڑا لمبا دیا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ آپ پیغمبر تھے اور آج اللہ سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا، اور جب پیغمبر کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا موقع ملتا ہے، اللہ پیغمبر کو اپنی گفتگو کی لذت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جب آپ کو موقع ملا تو آپ نے کہا پج لا کے گل ذرا لمبی کر لینی چاہیے، پوچھتے لیا اللہ میاں نے بھی کیا ہاتھ چ تے بہانہ اللہ نے دے دیتا، ہن اسی گل چو گل کڈی جاواں گے۔ تو آپ نے اس لذت کے لیے کہ اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں، اور اس میں وہ لذت آ رہی تھی کہ آپ چاہتے تھے بات لمبی ہو جائے، مختصر نہ رہے، تو آپ نے بات نکالتے ہوئے آگے تک لے گئے۔ آپ نبی ہیں، میں امتی ہوں، ایک امتی کو نبی سے بات کرنے کا موقع ملا ہے، تو
تو امتی بھی سعادت سمجھتا ہے، پھر قسمت نہیں نبی نہ گل دا موقع ملنا، آج موقع ملیا سی تسی تے ساڈا ہی نہ پوچھیا، اسی بھی بہانہ پا کے گل اپنی لمبی کر لی۔ تو بھائی اللہ سے اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک لذت رکھی ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ تو بھائی اللہ میاں سے دعا مانگا کرو کہ باری تعالیٰ ہمیں قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق بھی عطا فرما، اور قرآن شریف میں جو آپ نے لذت رکھی ہے وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں میرے اور آپ کے لیے دو طرح کی نعمتیں بنائی۔ ایک نعمتوں کو کہا جاتا ہے مادی نعمتیں، اور ایک نعمتیں ہیں انہیں کہا جاتا ہے روحانی نعمت۔ مثلا مادی نعمتیں اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی گاڑی، اچھا مکان، اچھا کاروبار، اچھی ملازمت، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی مانگنی چاہیے، یہ بھی محتاج ہیں۔ لیکن ان نعمتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ مادی نعمتیں۔ یہ اچھی نعمتیں میں اور آپ دنیا میں استعمال کریں تو ان کا مزہ آتا ہے، ان میں میرے اللہ نے لذت رکھی ہے، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، اچھے مکان کی، اچھی جوتی کی، سب چیزیں میرے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی اور ان میں لذت بھی رکھی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور نعمتیں بھی اللہ نے پیدا کی، ان نعمتوں کو کہا جاتا ہے روحانی نعمتیں۔ نماز، ذکر، تلاوت، اچھے اخلاق، فکر آخرت، مخلوق خدا پہ خرچ کرنا، مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا، اور جتنی نیکیاں جنہیں آپ کہتے ہیں، یہ تمام نیک اعمال یہ بھی نعمتیں ہیں، اور ان کو روحانی نعمتیں کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ روحانی نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو روحانی نعمتیں بنائی ہیں، جسے آپ نماز، ذکر، تلاوت، صدقہ، فکر آخرت، تہجد، اشراق، جو بھی آپ نیک اعمال کہتے ہیں، یہ نعمتیں بھی اللہ نے بنائی اور ان نعمتوں میں لذت بھی رکھی، ان نعمتوں میں بھی لذت ہے۔ اور یاد رکھیے گا بھائی، جو مادی نعمتیں ہیں جنہوں تسی روٹی پانی رہائش کہندے ہو، اس میں وہ لذت نہیں اللہ نے رکھی جو روحانی نعمتوں میں لذت رکھی۔ جتنی بڑی لذت اللہ نے روحانی نعمتوں میں رکھی ہے، مادی نعمتوں میں وہ لذت نہیں ہے، یاد رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں میں بھی لذت رکھی ہے۔ تو میں اور آپ جب اللہ سے دعا مانگیں تو دعا یہ مانگ لیا کریں کہ یا اللہ روحانی نعمتیں بھی عطا فرما اور روحانی نعمتوں کی لذت بھی عطا فرما، تاکہ ہم ان نعمتوں میں بڑھتے چلے جائیں۔ بلکہ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، جو مادی نعمتیں ہیں، کھانا پینا، سونا، استعمال کرنا، گھر گاڑی لباس، یہ آخرت میں بھی ملیں گی۔ کہاں ملیں گی یہ نعمتیں؟ آخرت میں، اور آخرت میں اتنے اعلیٰ پیمانے پر ملیں گی کہ یہ دنیا کی نعمتیں ان نعمتوں کے سامنے مٹی بن جائے، یہ کچھ بھی نہیں ہوں گی، اس کی سوچ بھی نہیں آئے گی۔ وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اتنے اعلیٰ پیمانے پر بنائی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا آخرت کی کھانے پینے، لباس اور رہائش کی نعمتوں کے بارے میں، لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اللہ نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں نا آخرت میں، وہ کسی آنکھ نے دیکھی بھی نہیں۔ دیکھنا بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے، سنتے سکتے ہو کہ نہیں سکتے؟ بھائی یورپ فلاں چلیں آپ نے نہیں دیکھا لیکن خبریں سن لیں ہو کہ نہیں سن لیں، یا کسی نو کہتے بیٹھ کے سنا بھائی اتھے دے کی حال احوال ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھی بھی نہیں، سنی بھی نہیں، کان بھی نہیں سن سکتے۔ اچھا چلو اس سے بھی آگے، سننا بھی بعض دفعہ مشکل ہے، کوئی سنانے والا نہیں، شیخ چلی دی طرح بیٹھ کے سوچ دے ہی رہو بھئی وہ ایہو جی ہونی، ایہو جی ہونی۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ولا خطر علی قلب بشر، اللہ نے تمہارے لیے جو نعمتیں بنائی ہیں وہ اتنی اونچی ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہاری سوچ بھی وہاں نہیں پہنچے گی۔ تو بھائی یہ نعمتیں جن کی لذت ہم لے رہے ہیں، یہ اللہ نے آخرت میں اتنی بنائی کہ یہ ان کے سامنے گرد ہو جائے گی۔ لیکن جو روحانی نعمتیں ہیں،
جس کو میں نے عبادات، تلاوت، ذکر، دعا کہا ہے، ان کے اندر جو لذت رکھی ہے وہ لذت دنیا میں ملے گی، آخرت میں نہیں ملے گی۔ وہ لذت کہاں ملے گی؟ دنیا میں ملے گی، آخرت میں جا کر نہیں ملے گی۔ آخرت میں جنت میں جا کر کہو یا اللہ ہن بڑیاں نمازاں پڑھن نو دل کردا، او جڑیاں 50 نمازاں سی ہن دے دے، ہن کسر کٹ دنے، تو اللہ میاں کہے گا آرام سے بیٹھ جاؤ، اب نماز نہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں جا کر کہو روزہ رکھنے کو جی چاہتا ہے، اللہ میاں کہے گا آرام سے کھاؤ پیو، اب کوئی روزہ نہیں ہے۔ تو روزہ، نماز، ذکر، تلاوت، دیگر نیکیاں، ان کی لذت بھائی صرف دنیا میں ملتی ہے، آخرت میں نہیں۔ تو جو صرف دنیا میں ملتی وہ لے لینی چاہیے، اس سے محروم نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان عبادات میں لذت رکھی ہے اور اللہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ میں 2 چھوٹے چھوٹے واقعات نقل کر دیتا ہوں۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، بعد میں ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ چلے گئے، وہیں انتقال ہوا اور وہیں دفن ہوئے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو مریدین میں سے، متعلقین میں سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت اگر آخرت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی بخشش کر دی، بھئی امداد اللہ تینوں بخش دیتا، اور پھر کہا کہ امداد اللہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو آپ اللہ سے جنت کی کون سی نعمت مانگیں گے؟ تو حاجی صاحب نے فرمایا بھائی اگر اللہ کا فضل اور رحمت ہو گئی اور اللہ نے یہ اختیار دے دیا کہ مانگو کیا مانگتے ہو آج تمہیں دیں گے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست کریں کہ باری تعالیٰ ہمارے دل میں ایک تمنا ہے، ایک خواہش ہے، اگر وہ پوری کی جا سکتی ہے تو ہماری پوری کر دی جائے۔ کہا حضرت کیا تمنا کریں گے؟ تو کہا اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کریں گے باری تعالیٰ آپ کے عرش کے نیچے مصلی بچھا کے نماز پڑھنے کو جی چاہتے ہیں، بس ہمارا دل تو یہ چاہتا ہے کہ سر پہ عرش ہو اور ہم نیچے کھڑے ہو کر سجدہ ریز ہو جائیں، جو لذت اس میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ ہم تو اللہ میاں سے یہ درخواست کر دیں گے۔ بھائی یہ درخواست وہی کرے گا جس کو دنیا میں بھی اللہ نے عبادات کی لذت سے آشنا کر دیا۔ تو یہ دنیا میں حاصل کرو اور پھر انشاءاللہ آخرت میں یہ باقی نعمتیں اللہ تعالیٰ بہت عطا فرما دیں گے۔ یہ دنیا میں اللہ نے رکھی۔ ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے اولیاء میں سے بھی تھے اور محدث بھی تھے، حدیث کا سبق پڑھایا کرتے تھے لوگوں کو۔ ہر تحکیم الامت ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے اپنی اصلاح کے لیے۔ تو حضرت ان کی خدمت میں گئے اور وہ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی عبادات کی بات چل پڑی تو فرمایا مولوی اشرف علی تجھے کیا بتاؤں، میں جب نماز پڑھتا ہوں نا اور سجدے میں جاتا ہوں تو میری کیفیت کیا ہوتی ہے، میرا احساس کیا ہوتا ہے، بلا تشبیہ۔ کہا میری کیفیت اور احساس یا مجھے لذت کتنی ملتی ہے سجدے میں۔ کہا میں تجھے کیا بتاؤں، میں جب سجدے میں سر رکھتا ہوں تو مجھے تو یوں لگنے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ پیار سے میری کمر پہ ہاتھ پھیر رہے، ایسی لذت مجھے سجدے میں محسوس ہوتی ہے جیویں اللہ نے میرے نال پیار کر لیا، میری کمر پہ پیار سے ہاتھ پھیر دیا، مجھے تو اتنا مزہ آنے لگتا ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا میاں صرف روٹی چی نہیں سواد رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، نماز میں بھی رکھا ہوا ہے، اور ڈھونڈنے سے مل جاتا ہے۔ اگر کوئی ڈھونڈے اللہ اس کو ضرور دیں گے، لیکن اگر کوئی ڈھونڈے نہیں بلکہ دعا بھی نہ کتی منگے، کہتے ٹھیک ہے نماز ڈنگ ڈپاؤ مولوی صاحب 5 منٹ چ پڑھا دیا کرو، اللہ اللہ خیر صلاح، بہتا ٹائم نہ لایا کرو، تو بھائی پھر ایسے ہی ہے۔ تو اس لیے میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے یا اللہ روٹی دا سواد تے اگے بھی بتھیرا رکھیا ہویا پر نماز دا سواد ایتھے ہی ہے، اے سانو دے دے ایک دفعہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے پھر انشاءاللہ چھوڑنا بھی چاہو گے تو نہیں چھوڑ سکتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ نماز کو میری اور آپ کی گھٹی میں ڈال، یہ نکالنے سے نہ نکلے، اور واقعی نہیں نکلے گی۔ حدیث میں آتا ہے جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور نماز کا وہ عادی ہوتا ہے تو منکر نکیر فرشتے آتے نا، آ کر بٹھاتے ہیں بھائی آپ سے سوال و جواب کرنا ہے۔ جب وہ بیٹھتا ہے تو وہ دیکھتا یہ ہے کہ اس کو سورج کا غروب ہونا
جے میں سورج ڈبن ڈیا ہوندا سورج غروب ہونا یہ وقت اس کو دکھائی دیتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے. جب وہ یہ دیکھتا ہے منظر کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے ایک دم اس کو خیال آتا ہے کہ میری تو عصر کی نماز رہتی ہے. اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ میری تو عصر کی نماز رہتی ہے، حالانکہ قبر میں آیا ہوا ہے، دنیا میں نہیں ہے، آج تو قبر میں پہنچا ہوا ہے. لیکن میں نے کہا بھائیو اللہ تعالیٰ کرے نماز میری اور آپ کی گھٹی میں پڑ جائے، یہ قبر میں جا کر بھی انشاءاللہ یاد رہے گی. تو جیسے ہی اس کو خیال آتا ہے تو حدیث میں آتا ہے وہ فرشتوں سے کہتا ہے دعونی دعونی اصلی، بھائی سیڈتے ہو جاؤ چھڑو مینو، میں پہلے نماز پڑھا گا پھر تواڈے سوالاں دا جواب دیا. یہ کون کہے گا جو دنیا میں بھی پہلے نماز پڑھتا تھا باقی کام بعد میں کیا کرتا تھا، نماز کا وقت ہو جاتا تھا وہ کہتا تھا بھائی پہلے نماز باقی کام بعد میں. انشاءاللہ یہ قبر میں جا کر بھی کہے گا دعونی دعونی اصلی، بھائی تو اڈا کام بعد کریں گے پہلے ایسی نماز پڑھیں گے. حالانکہ وہاں نماز نہیں ہے، لیکن میں نے کہا نماز اتنی گھٹی میں اللہ نے ڈال دی کہ قبر میں جا کر بھی اس کو اپنی نماز یاد آ رہی ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ کرے کہ عبادات کا ذوق و شوق اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرما دیں. تو میں نے عرض کیا تھا روحانی نعمتیں جو ہوتی ہیں ان میں بھی اللہ نے لذت رکھی ہے، یہ اللہ سے مانگ لینی چاہیے. چلو مانگو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیں گے، آج دے دیں کل دے دیں ان کی مرضی، لیکن ہمیں مانگنا تو چاہیے کہ یا اللہ روحانی نعمتوں کی بھی لذت عطا فرما دے. ان روحانی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہے اسے آپ قرآن شریف کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی روحانی نعمت ہے جو اللہ کی ذات اقدس سے نکلی ہوئی. یہ وہ نعمت ہے جو اللہ کی ذات اقدس سے نکل کر آئی ہے. قرآن شریف کو کلام اللہ کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرما دی کہ میرے بندو یہ لو میرا کلام اور تم دنیا میں پڑھو اور محظوظ ہو جاؤ اس سے. تو جب اللہ نے اپنا کلام دیا ہے تو بھائی اللہ تعالیٰ کے کلام کو بڑی محبت سے پڑھنا چاہیے، بڑے شوق سے پڑھنا چاہیے. آپ صحابہ اکرام کے واقعات دیکھیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی بیٹا پڑھ رہا تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ کا مطالبہ تھا، حضور چادر لے کر لیٹے ہوئے ہیں، از راہ محبت نام نہیں لیا ہے بلکہ کہا چادر میں لپٹنے والے قم اللیل رات کو ذرا کھڑے ہو جائیں اور آدھی رات تہائی یا اس سے کچھ کم اس میں کھڑے ہو کر ہمارے سامنے کیا کریں ورتل القرآن ترتیلا، خوبصورت طریقے سے ہمارے سامنے کھڑے ہو کر ہمارا کلام پڑھیں. اور قربان جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کس طرح کلام پڑھتے تھے بھائی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا تو جنت میں جا کر سنیں. پہلے ایک روایت سن لو پھر انشاءاللہ یہ واقعہ نقل کر دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو حق تعالیٰ ایک دن فرمائیں گے سب جنتیوں کو اکٹھا کر کے آج تمہیں بہترین آواز نہ سنائی جائے. تو اہل جنت کہیں گے سناؤ. تو اللہ تعالیٰ سیدنا داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے آواز کا معجزہ عطا فرمایا. انسان تو انسان، پتھر پرندے سب پہ آپ کی آواز کا اثر ہو جاتا تھا، اتنی عمدہ آواز تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کو بلا کر کہیں گے داؤد میرا کلام میرے بندوں کو پڑھ کے سناؤ. تو داؤد علیہ السلام اپنے اس لحن داؤدی میں جو معجزانہ آواز تھی اس میں سنائیں گے اور جب سن لیں گے فارغ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر سوال کریں گے اب اس سے بھی اچھی آواز نہ سناؤں. تو اہل جنت کہیں گے یا اللہ یہ تو معجزہ تھا، اس سے اچھی آواز کون سی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیں گے. میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی جائے گی کہ اللہ کے حبیب آج آپ آؤ اور میری مخلوق کو میرا کلام پڑھ کے سناؤ. تو جنت میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا تمام جنتیوں کو اللہ کا کلام پڑھ کے سنائیں گے. یقیناً اس کا کیا اثر ہوگا وہ میں ایک واقعہ نقل کروں گا، اس سے پتہ چل جائے.
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فارغ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے بھی اب اچھی آواز سناؤں؟ تو اہل جنت کہیں گے یا اللہ پیچھے کی رہ گیا، یہ تو تمہارے حبیب نے سنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائیں گے آج میں خود اپنا کلام تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سنائیں گے۔ تو یہ اچھی آواز میں قرآن پڑھنا اور اچھی آواز میں قرآن سننا یہ اہل جنت کا عمل ہے۔ یہ کن کا عمل ہے بھائی؟ اہل جنت کا عمل ہے۔ اگر میں اور آپ سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ نے جنتی عمل مجھے اور آپ کو دنیا میں عطا فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں قرآن شریف پڑھا کرتے تھے، حرم میں جا کر بھی پڑھا کرتے تھے جب موقع مل گیا تھا۔ تو جب آپ تلاوت کرتے تھے تو جو مشرکین مکہ ہیں وہ رات کو چھپ چھپ کے آ کے قرآن سنا کرتے، دن کو لڑتے، رات کو دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے اور چھپ چھپ کے آگے سنتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک واقعہ نقل کیا ہے، کہا میں کہیں سفر پہ گیا اور رات کو دیر سے واپس آیا، اب رات کا آخری پہر ہے، 2-3 بجے ہوئے ہیں، میں اور آپ رات کو 2-3 بجے واپس آئیں تو مسجد میں جاتے ہیں یا گھر چلے جاتے ہیں؟ تو یقیناً میں اور آپ تو تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ہم گھر چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں مسلمان نہیں تھا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن جب میں آخری پیر واپس آیا تو میرے دل نے کہا کہ گھر نہیں جانا چاہیے، حرم میں جاؤ اور حضور قرآن شریف پڑھ رہے ہوں گے، وہاں چھپ کر اللہ کا کلام سنو۔ تو آ گئے حرم کے اندر اور چھپنے کی جگہ تلاش کر رہے ہیں کتنے لکیے، تو جگہ کوئی اور نظر نہ آئی تو بیت اللہ پہ نا غلاف پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو آپ دیکھیں گے بیت اللہ پہ غلاف ڈالا ہوا ہے، تو ایک طرف سے غلاف اٹھایا اور اس کے نیچے گھس گئے اور اپنے اوپر سے غلاف گرا لیا، تو گویا خود دیوار کے ساتھ لگ گئے اور غلاف اپنے اوپر گرا لیا کہ پتہ نہ چلے کون کھڑا قرآن سن رہا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے کہ میں بیٹھا کھڑا قرآن سنتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھ رہے تھے اور وہ جو کیفیت تھی وہ تو عمر ہی جان سکتے ہیں کہ جس نے اپنے کانوں سے سنا تو کہا کہ میرا دل جو ہے وہ بے قابو ہونے لگا اور میرے دل سے ایک آواز اٹھی کہ عمر نکلو اور جا کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ یہ بار بار دل میں آنے لگا تو میں نے اپنے آپ کو یوں کر کے جھٹکا کہ یہ کیا سوچ رہے ہو، ہم نے تو لڑائیاں کرنی ان کے ساتھ، ہم کیسے کلمہ پڑھ لیں؟ لیکن دل کہہ رہا تھا کہ اللہ کا کلام ہے، نکلو اور کلمہ پڑھ لو۔ تو کہنے لگے میں نے اپنے آپ کو کلمے سے بچانے کے لیے ایک جھوٹی تسلی دی، جیسے انسان اپنے آپ کو ایک جھوٹا بہانہ لگا لیتا ہے، تو میں نے اپنے آپ کو ایک جھوٹی تسلی دی، میں نے کہا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ شاعرانہ کلام ہے، اور جو شعر ہوتا ہے نا اس کا دل پہ بہت جلدی اثر ہوتا ہے، تو میں نے کہا یہ شاعرانہ کلام ہے، اللہ کا کلام تھوڑا ہی ہے۔ اب میں نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے یہاں پہنچ گئے، وما ہوا بقول شاعر، وما ہوا بقول شاعر۔ ارے عمر یہ تم غلط بیان نہیں کر رہے ہو، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ اب چونکہ حضور نے تلاوت کر دی، اللہ کی طرف سے جواب آ گیا، تو میں نے جو بہانہ گڑا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا تھا اللہ دا کلام نہیں ہے، شاعر ہے، تو اللہ میاں نے اپنے نبی کی زبان پہ جاری فرمایا وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ اب ایک بہانہ تو ٹوٹ گیا، پھر دل کہے نکلو اور مسلمان ہو جاؤ، تو میں نے فٹافٹ ایک دوسرا بہانہ گڑا، میں نے کہا اچھا یہ شاعر نہیں ہے گا تو پھر نعوذ باللہ جادوگر آ، یہ چھو منتر کرن لیا، اور جادو کا اثر دل پہ بہت جلدی ہوتا ہے، تو کہنے لگے میں نے دوسرا بہانہ یہ لگایا کہ یہ جادوگر ہے نعوذ باللہ اور یہ جادو کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت پڑھ دی ولا بقول کاہن، کاہن جادوگر کو کہتے، تو آپ نے فرمایا ولا بقول کاہن، آپ اپنی نماز میں تلاوت کر رہے ہیں اور عمر کے کان سن رہے ہیں کہ عمر جو تم نے دوسرا بہانہ لگایا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ جادوگر کا کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اور عمر فرماتے میرے دو بہانے تھے، دونوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اب دل پھر کہہ رہا کہ نکلو اور کلمہ پڑھ لو، تو میں کہا آج کم اوکھا ہی ہو گیا، لگتا ہے کہتے کلمہ پڑھنا ہی نہ پہ جائے، تو میں نے غلاف اوپر اٹھایا
اور نکل کے دوڑ لگا دی کہ کہیں آج کلمہ نہ پڑھنا پڑ جائے. لیکن بھائیو یہ قرآن شریف جو ہے یہ ہدایت کا انجیکشن ہے جنہوں ٹیکا کہیں دے ہو. یہ جدوں لگ جاندہ ہے پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے دلوں کو کھول دیتے ہیں. اب چونکہ قرآن شریف تو سن چکے تھے, ہدایت کا انجیکشن تو لگ چکا تھا, کہاں بھاگتے. 2-4 دن کے بعد اپنی بہن کے گھر گئے تو بہن بھی بیٹھی قرآن شریف پڑھ رہی تھی. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. تو جب یہ سنا تو اب دوبارہ پھر اس کا اثر ہوا اور بہن سے کہا اب میری بس ہو گئی, اب مجھے لے کے چلو حضور کی خدمت میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو بھائی آپ اس لے سے قرآن شریف پڑھتے تھے کہ جو مشرک نہ ماننے والے تھے وہ بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر رات کو چھپ چھپ کر قرآن شریف سنتے تھے. تو ہم بھی قرآن شریف کو اچھا پڑھیں, معیاری پڑھیں. جب معیاری پڑھیں گے اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور ہمارے ایمان کو بھی جلا ہوگا. تو اس لیے قرآن شریف کو اچھا پڑھنے کی عادت ڈالیں. اور یہ استاد جو آپ کے سامنے آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں, جب یہ بچے آئے تھے اس دن تو بھائی ایسا قرآن نہیں پڑھتے تھے نا, اس دن تو ان کو الف با بھی نہیں پورے طریقے سے آتی تھی. لیکن یہ استاد کا کمال ہوتا ہے کہ استاد ایک معصوم بچے کو لیتا ہے اور لے کر کتنی مشق کرواتا ہے, کتنی محنت کرواتا ہے کہ بچے کا لب و لہجہ بدل کے رکھ دیتا ہے. اور یہی بچے اعلیٰ درجے کی تلاوت کر کے سناتے ہیں. تو قاری صاحب نے یہاں کوئی مشین نہیں رکھی ہوئی ہے کہ آپ کے بچوں کو اٹھا کر اس مشین میں ڈالتے ہیں اور آگے سے حافظ بن کے نکل جاتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں, جب آپ کے بچے پڑھنے آتے ہیں کبھی آپ تشریف لایا کریں اور دیکھا کریں کہ ایک استاد کی ابتدائی محنت کتنی ہوتی ہے. وہ ایک ایک لفظ کو 20 دفعہ پہلے خود کہتا ہے اور پھر بچے کو کہتا ہے بیٹے میری نقل اتارو, جیسے میں ادا کر رہا ہوں ایسے اس لب و لہجے میں پڑھو. تو ایک استاد ایک بچے کا تلفظ صحیح کروانے کے لیے جو محنت کرتا ہے, جو عرق ریزی کرتا ہے, جو کرنے والے بھائی ان کو تو پتہ چل جائے گا. باقی اسی تسی سمجھنے بھی قاری صاحب ویلے بیٹھے ہوئے, ویلے نہیں بیٹھے ہوندے. جے کسی نو پڑھانا پہ جائے تے نانی تانوں بھی یاد آ جائے. یاد رکھنا پڑھانا وہ کام ہے جس سے یہ دماغ جو ہے یہ کھولنے لگتا ہے. اگر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو نا تو سمجھانے کے لیے عرق ریزی کرنی پڑتی ہے, پھر پتا چلتا ہے کہ یہ معصوم بچے کی زبان پہ کیسے یہ کلمات چڑھائے ہیں. تو جو اساتذہ آپ کے یہ کام کر رہے ہیں وہ قابل قدر ہیں بھائی, کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, سلامت رکھے کہ وہ میری نسل کو بہترین طریقے سے قرآن شریف پڑھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں, پڑھاتے ہیں ان کو. اور یہ میری اور آپ کی مسلمانی ہے, میرا اور آپ کا اسلام ہے جو میں نے کہا ان بچوں کی زبان پہ الحمدللہ جاری کروایا ہے. اور اس سے اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں. میں 2 روایتیں نقل کر دیتا ہوں. ایک روایت میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی لیغضب فتسلم الملائکۃ لغضبی فاذا نظر الی حملۃ القرآن تملؤ رضا. بھائی میں اور آپ گناہگار ہیں, ہم انسان ہیں, ہمارے سے بہت ساری خطائیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے. ہم جب گناہ کرتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, اللہ کو غصہ آتا ہے. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں ہماری بد اعمالیوں کی وجہ سے, فتسلم الملائکہ, فرشتوں کو احساس ہوتا ہے, وہ اللہ کے سامنے اطاعت اور بندگی کا اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر انسانوں نے یہ غلطیاں کی ہیں تو ہم اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں. وہ اطاعت اور فرما برداری کا اظہار کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا فرشتوں کی اطاعت وہ سبحان اللہ کہیں, الحمدللہ کہیں, اللہ اکبر کہیں, ان کی اطاعت اور فرما برداری سے اللہ کا غصہ نہیں اترتا. یاد رکھیے گا. تو اب اللہ کا غصہ کیسے اتاریں؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں. یہ تمہارے معصوم بچے جو قرآن پاک پڑھتے ہیں اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں, فرمایا اذا نظر الی حملۃ القرآن, جب اللہ تعالیٰ کی توجہ ان کی طرف نظر رحمت ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا اللہ کا صرف غصہ ہی نہیں اترتا, تملؤ رضا, غصہ اتر کے اللہ تعالیٰ خوشی سے بھر جاتے ہیں.
تو اس لیے یہ بچے اور یہ اساتذہ جو بیٹھ کے کام کر رہے ہیں بھائی، میرے اور آپ کے کرتوت تو یہ کہ اللہ کی پکڑ آ جائے، لیکن اگر میں اور آپ اللہ کی پکڑ سے بچے ہوئے تو ان کے صدقے سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ جو کام کرتے اس سے اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرا قرآن پڑھ رہے ہیں، اور یقیناً بھائی کسی کا کلام پڑھا جائے تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ ایک واقعہ چلو سنا دیتا ہوں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ شاعر بھی اور نعتیہ کلام لکھا کرتے تھے۔ کہنے لگے میں دہلی گیا تو وہاں ایک جلسہ، جیسے آپ کا یہ پروگرام ہو رہا ہے، ایک جلسہ ہو رہا ہے، ایک نوجوان نعت پڑھ رہا ہے اچھی آواز میں، اور مسلمان بیٹھے سن رہے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، کچھ دیر اللہ اللہ کر لیں گے۔ تو وہ بیٹھ گئے، تو جب توجہ سے سنا تو نعت وہ تھی، حاجی صاحب کہتے جو میں نے لکھی ہوئی، میری لکھی ہوئی نعت نوجوان پڑھ رہا تھا اچھی آواز میں اور مسلمان سن رہے تھے۔ تو میرے دل کو بڑی خوشی پہنچی کہ ساڈی لکھی ہوئی کلام لوکی پڑھ دے بھی ہے تے سن دے بھی ہے، تو میں دل میں بڑا خوش ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں القا کیا، الہام کیا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے دل میں موقع کی بات ڈالتے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو ہر فرماتے ہیں اللہ نے میرے دل میں القا کیا، امداد اللہ تیری لکھی ہوئی نعت ایک آدمی اچھی آواز سے پڑھے اور باقی لوگ بیٹھ کے سنے تو تجھے خوشی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ تو جو ہم نے کلام بھیجا ہے جب اس کو بھی کوئی اچھی آواز سے پڑھتا ہے، باقی مسلمان بیٹھ کے سنتے تو ہمیں بھی بڑی خوشی ہوتی۔ تو اس لیے بھائی اچھا کلام پڑھنا جو بچے سیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی خوشی کا باعث۔ اور اسی طرح بھائی اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، یہ ہمارے فرائض میں سے ہے، اس سے ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، من ربا صغیرا حتی یقول لا الہ الا اللہ لم یحاسبہ اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اولاد دیتے نا بھائی تو اولاد کی پرورش کرتے ہو، اور ہم مسلمان ہیں تو مسلمان اپنے بچوں کو کیا سکھائیں؟ سوال یہ ہے کہ نیانا ہن بولن ڈے پیا انہوں کی سکھائیے، تو بھائی یہ کس سے پوچھنا چاہیے؟ اپنے نبی سے پوچھنا چاہیے کہ یا رسول اللہ ہمارا بچہ بولنے کے لائق ہو گیا، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے نبی سے پوچھ پوچھ کر زندگی گزارے، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ بھائیو جس کا کلمہ پڑھا ہے اسی سے پوچھنا ہے۔ آ نیانیاں دی زبان تے کی چڑھا دئیے، کی سکھائیے انہاں نو؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میں بتاتا ہوں مسلمانوں، جب تمہارا بچہ بولنے لگے اور تم مسلمان ہو، سب سے پہلے اپنے بچے کی زبان پہ کیا جاری کرواؤ؟ تو فرمایا اپنے بچے کو سکھاؤ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید، اپنے اللہ کا نام، یہ اپنے بچوں کی زبان پہ سب سے پہلے یہ سکھاؤ۔ اب بھائی شروع ہو گئے، والد والدہ بچے کو بار بار کہلاتے ہیں، اس کے سامنے پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، تو ایک وقت آتا ہے بچہ بھی اپنی توتلی زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ معصوم بچہ ہے، وہ اپنی زبان سے کیا پڑھ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ بعض دفعہ ہم کہتے جی یہ توتے دی طرح پڑھاؤں گا کی فائدہ ہے، تسی توتے دی طرح انہوں حافظ بنا دیندے ہو۔ یہ جاہلوں والی بات ہے، یاد رکھیں، گموار لوگوں کی بات ہے، جن کو پتہ نہیں ہے یہ ان کی بات ہے۔ اپنے نبی سے پوچھو، نبی جی یہ کہہ رہے ہیں معصوم بچہ جو 1.5 سال اور 2 سال کا بھی ابھی نہیں ہے، تم نے اس کی زبان پہ جاری کروا دیا لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوئے میں تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے نبی بتاتے ہیں آج اللہ اتنے خوش ہیں لم یحاسبہ اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چھیتی چھیتی اعلان کر دیو، جس بندے نے اپنے بچے کو کلمہ توحید سکھا دیا، قیامت والے دن اس کو حساب و کتاب سے بری کر دیا، اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، اس نے اپنے بچے کو ہمارا نام سکھایا ہے۔ بھائیو اللہ تعالیٰ اپنے نام کی لاج نبھانا جانتے ہیں، تم لو تو صحیح اس کا نام، وہ اپنے نام کی لاج رکھنا جانتے ہیں۔ تو جب تم اپنے معصوم بچے کو یہ سکھاتے ہو تو خوش ہو کر یہ اعلان ہوتا ہے۔ تو بھائی جو آپ کے بچے معصوم یہاں آئے تو قاری صاحب نے صرف لا الہ الا اللہ سکھایا کہ پورا قرآن شریف سکھا دیا؟ ان کو پورا قرآن سکھایا ہے۔ جو اللہ لا الہ الا اللہ سکھانے پر اتنا خوش ہوتے ہیں وہ قرآن سکھانے پر کتنے خوش ہوں گے؟
تو اس لیے اپنے بچوں کو بھی وابستہ کرو، خود بھی ان مدارس کے ساتھ وابستہ رہو، اور میں نے کہا عبادات کی لذت، ذوق، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ تو یہاں میں اور آپ یہ چیزیں لینے کے لیے آتے ہیں، پتہ چل گیا اب کیا لینے آئے آپ لوگ؟ تو جو لینے آئے ہو وہ جھولی میں یہاں سے بھر کے لے جاؤ، اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے، لیکن کچھ لے کے جائیے گا تاکہ گھر والوں کو پتا چلے کہ یہ پروگرام پہ گئے تھے اور تو کچھ لے کے آئے۔ تو اس لیے جو آپ کی قسمت ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، دعا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ یہاں سے لے کر میں اور آپ اپنے گھروں کو جائیں گے تو مجھے بھی فائدہ ہوگا، آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ حضرت، اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جن طلباء اکرام نے قرآن مجید فرقان حمید اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، ان کی دستار بندی ہوگی۔ یہ خوبصورت منظر بھی دیکھتے جائیں اور آپ اپنے لیے اللہ سے ہم سب دعا بھی کریں کہ اللہ ہماری اولادوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی قرآن مجید کا حافظ بنائے۔ یہ حفاظ کے نام بھی پکارے جا رہے ہیں، جن کے نام آئے وہ بچے آگے اور آپ جو سٹیج پر علماء موجود ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا ذرا بچوں کے لیے۔ محافظ سدیس بن قاری اکرام صاحب، ماشاءاللہ مفتی اکرام صاحب کا بیٹا ہے جی، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو، خاندانوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے۔ حافظ حبیب الرحمن ولد حافظ ظہیر احمد صاحب، حافظ محمد حنزلہ بن قاری طلحہ حفیظ، یہ ماشاءاللہ آپ کے فیصل آباد کی ایک خوبصورت آواز اور بڑا خوبصورت خطیب ہوا کرتا تھا جسے قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ شیخ کالونی سے محمدی مسجد میں ہوتے تھے، سال ہر سال انہوں نے خطابت کا لوہا منوایا، ڈنکا بجایا، قرآن کی، اللہ کی توحید، رسول اللہ کی رسالت کو پھیلایا۔ طلحہ حفیظ صاحب، اور طلحہ حفیظ ماشاءاللہ یعنی قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی کے بیٹے، اور طلحہ حفیظ کے بیٹے ہیں محمد حنزلہ قاری عبدالحفیظ صاحب، اور انہوں نے بھی ماشاءاللہ قرآن مجید یہیں سے حفظ کیا ہے۔ حافظ محمد حنزلہ بن قاری طلحہ حفیظ صاحب اور حافظ محمد کامران خان، ماشاءاللہ اعزازی تاج ہے۔ اللہ تعالیٰ چاندی کا یہاں تاج پہنایا ہے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ کو یہ جو اس سے بھی سورج اور چاند سے بھی زیادہ ہوگا۔ حافظ محمد بن کامران خان، حافظ عمار بن محمد کامران، حافظ زہیب بن بچہ ہے، پہلے اس کا نذیر احمد اس کے دادا جان کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے، قرآن کی برکتوں سے انہیں اپنے قرب میں جگہ عطا فرمائے۔ حافظ زہیب بن رانا ثناء اللہ اور حافظ جواد بن شوکت علی، حافظ عمیر بن ارشد، حافظ عبداللہ بن مشتاق، حافظ طاہا بن رانا تہذیب، حافظ عبد المنان بن زوخان ولی اور روحان ولی،
اسناد بین کو جنہوں نے حفظ میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت گزشتہ سال وفاق کا امتحان دیا تھا، ان کو اسناد بھی دی جا رہی ہیں۔ جامعہ فاروق اعظم میں امتحان دیا، جنگ روڈ۔ محمد یاسر بن محمد اشرف، محمد ارسلان بن عبد الرزاق، حافظ عبد الرحمن بن محمد اشرف، حافظ عبد الرحمن بن محمد اشرف، حافظ عبد الرزاق، حافظ عبد الرزاق، حافظ محمد توصیف بن احسان ولی، اگر یہ اگر یہ مساجد و مدارس نہ ہوتے جہاں بھی مسلمان نہ ہوتے، بشر سب دری اگر راہ دکھاتے نہ اہل شریعت، جبینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے، کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتی، کسی کی بھی بخشش کے سامان نہ ہوتے۔ اگر راہ جلاتے نہ اہل مدارس، دلو جا کر روغن شب تیرگی میں۔ احباب تشریف رکھے میں کیوں جا رہے ہیں؟ اب یہ دعا ہوگی اور ہمارے آج کی اس تقریب کے روح رواں اور مہمان خصوصی جنہوں نے دعا کروانی ہے، حضرت مولانا قاری محمد رحیم خلیل آپ تشریف رکھ اور حضرت سے متمسوں کے ناصحانہ، عارفانہ اور واضحانہ مختصر سی گفتگو سے بھی مستفیض فرمائیں اور دعا فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد ابراہیم خلیل صاحب دامت فیض۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد
جتنے بھی حضرات اس نیک مجلس میں تشریف لائے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے، اگر وہ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اور جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ خاموشی اختیار کریں۔ اس طرح کی جو مجالس ہوتی ہیں، اس طرح کی جو مجالس ہوتی ہیں، دینی مجلسیں، دین کی نسبت سے سجنے والی مجلسیں، جہاں اللہ اس کے رسول کی بات ہو وہ مجلسیں، جہاں پر قرآن پاک کے حفاظ کی آمین ہو، ان کی دستار بندی ہو، اس طرح کی مجالس کا ادب یہ ہے، سب سے پہلا ادب کہ خاموش بیٹھا جائے۔ اگر آپ بھائی خاموش ہوں گے تو بات کرنے والا ٹھیک سے بات کر سکے گا، دعا کرنے والا ٹھیک سے دعا کر سکے گا۔ ابھی سب سے اہم چیز جو اس مجلس کی ہے وہ دعا ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا عبادت کا کیا ہے؟ ایک آدمی ہے 6 فٹ 6.5 فٹ 7 فٹ اس کا قد ہے، اور وہ لمبا تڑنگا چوڑا چکلا صحت مند ہے، لیکن اس کا دماغ نہیں ہے۔ آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ اور میں اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ اب نارمل ہے، یہ مینٹل ہے، یہ پاگل ہے، ایسا ہی؟ یعنی اس کے اندر ساری کوالٹیاں ہیں، دماغ نہیں ہے، تو اس کی صحت، اس کا اونچا لمبا قد، اس کا رنگ روپ، اس کے نین نقش کسی کام کے نہیں ہے۔ تو ابھی دعا کا وقت ہے۔ اللہ رب العزت اس شخص کی دعا قبول کرتے ہیں جس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ دعا کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، دعا کر رہا ہے۔ آج کل لوگ فونوں پر ویڈیو کال ملا کے یا وائس کال ملا کے دعا لوگوں کو سنوانا، توجہ آدھی تو موبائل کی طرف ہوتی ہے۔ دعا کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو بے ادبی والی دعا۔ کسی کو عذر ہے تو ٹیک لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دعا کو توجہ سے مانگنا چاہیے۔ اور حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سے ایسے مانگو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، تمہیں قبولیت کا یقین ہو۔ میں دعا کے متعلق چند باتیں میں نے عرض کی، چند باتیں مزید عرض کروں گا، پھر دعا کرتے ہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے میری دعا قبول ہو۔ آپ میں سب ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہماری ہر دعا قبول ہو۔ جو چاہتے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کر لیں۔ سارے ہی چاہتے ہیں۔ ہم اللہ سے جب مانگیں، جو مانگیں، اللہ عطا کر دیں۔ اس کا بہت سادہ طریقہ، بہت آسان طریقہ، اللہ سے کثرت سے مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ سے کثرت سے مانگنا شروع کر دیں، مستجاب الدعوات بن جائے۔ ایک ہے اسم اعظم سیکھنا۔ اسم اعظم وہ ہے کہ جس دعا میں اسے لیا جائے تو اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ وہ مختلف ہیں۔ کسی نے کہا یا حیو یا قیوم، بہت سارے مفسرین کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں یا حیو یا قیوم، یہ اسم اعظم ہے۔
کوئی کہتا ہے یا حنان یا منان، یہ اسم اعظم ہے۔ کوئی کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسم اعظم ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہے، جس دعا کے شروع میں 3 مرتبہ آیت کریمہ پڑھی جائے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس طرح مختلف اسم اعظم ہیں جو دعا میں لیے جائیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کو اسم اعظم آتا تھا۔ ایک صاحب کو شوق ہوا کہ میں اسم اعظم سیکھوں گا۔ اس کو کسی نے بتایا کہ فلاں بزرگ ہیں، ان کو اسم اعظم آتا ہے لیکن سکھاتے نہیں ہیں کسی کو۔ تم جب تک ان کے پیچھے نہیں پڑو گے، ان کے سر نہیں ہو جاؤ گے، وہ تمہیں اسم اعظم سکھائیں گے نہیں۔ بس تم نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا۔ وہ چلا گیا، کہنے لگا حضرت مجھے اسم اعظم سکھا دیں گے۔ تیری ایسی کی تیسی اسم اعظم سکھا، شکل دیکھی اپنی، چلو نکلو یہاں سے، اسم اعظم سیکھنا، چلو نکلو یہاں سے۔ وہ کہے نہیں حضرت آپ کی مہربانی ہے، آپ نہیں نکلو یہاں سے، چلو دفع ہو جاؤ، اسم اعظم سیکھو، ایسے ہی اللہ سے مانگا کرو بات۔ اس نے کہا نہیں جی اب تو آیا ہوں، سیکھ کے جاؤں۔ بہت کوشش کی انہوں نے، وہ انکار کریں وہ اصرار کریں، وہ انکار کریں اور وہ اصرار کریں۔ انہوں نے کہا آؤ پھر تمہیں اسم اعظم سکھاتا ہوں، آؤ۔ لے گئے دریا کنارے، کشتی پہ بٹھایا، کشتی درمیان دریا میں پہنچی تو اس آدمی کو پکڑ کے زور سے دریا میں دھکا دیا۔ اب وہ کہنے لگا حضرت میں تو ڈبکیاں بھی آ رہی ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے، اگر میں تو اسم اعظم سیکھنے آیا تھا، آپ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ میں نے کہا تیرا حل یہی ہے، تیرا حل یہی ہے، تیرا علاج یہی ہے، تو اسم اعظم سیکھنا چاہتا۔ حضرت مجھے بچائیں، حضرت مجھے بچائیں۔ اب وہ حضرت خود بھی ہاتھ نہیں پکڑ رہے، اس کو ڈبکیاں آ رہی ہیں، وہ کشتی کو ہاتھ ڈالتا ہے، حضرت ہاتھ ہٹا دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر ایسے گزری، اس کو اچھی ڈبکیاں آئیں، غوطے آئیں۔ آپ کو پتہ ہے پانی میں غوطے آئیں تو کیا اثر ہوتا ہے بندے کا۔ تو تھوڑی دیر بعد یقین ہو گیا کہ حضرت نے تو مجھے نہیں بچانا، یہ تو مجھے لگتا ہے مارنے کے لیے لائے تھے آپ۔ اب جب حضرت سے توجہ ہٹی تو کہا یا اللہ تو ہی کرم کر، میری جان بچا۔ تو اب ان بزرگوں نے ہاتھ پکڑا، کشتی میں کھینچ کے بٹھایا اور فرمایا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ جب تیری توجہ پوری دنیا سے کٹ جائے، پوری دنیا سے تیری توجہ ہٹ جائے اور تجھے یقین آ جائے کہ میں نے اللہ سے ہی مانگنا ہے اور مجھے اللہ سے ہی ملنا ہے، پھر تو دعا کرے، تو یہ اسم اعظم ہے، جو دعا کرو گے قبول ہو۔ یہ تو 2 انتہائی آسان طریقے میں نے بتا دیے۔ ایک اور بات عرض کر دوں پھر دعا کر دیں، کسی کو یاد رہ جائے تو بسم اللہ، اس کا نصیب ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ یوسف علیہ السلام گمے ہوئے تھے، یعقوب علیہ السلام ان کی جدائی میں روتے تھے اور روتے روتے ان کی بینائی چلی گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے۔ تو جبرائیل کو اللہ نے پیغام دے کر بھیجا کہ میرے یعقوب کو کہہ کے آؤ میری تعریف کیا کرے، میری خوش آمد کیا کرے۔ اگر
یوسف لینا ہے تو میری خوشامد اور تعریف کیا کرے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو جبرائیل سے کہا کہ 40 سال تو ہو گئے اللہ سے مانگتے، اللہ سے ہی مانگا میں نے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میرے سارے دکھ درد، میں اپنے سارے دکھ درد کسے بتاتا ہوں؟ اللہ کو بتاتا ہوں۔ اب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی میں اللہ کی کیسے تعریف کروں، تم اللہ سے پوچھ کے بتاؤ۔ تو وہ واپس چلے گئے جبرائیل علیہ السلام، اللہ سے جا کے یعقوب علیہ السلام کی بات عرض کر دی کہ جی وہ تو یوں فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو 3 جملے سکھائے، فرمایا یہ جا کے یعقوب کو کہہ دو کہ یہ پڑھا کریں، یا قدیم الاحسان، یا قدیم الاحسان، ویا دائم المعروف، ویا کثیر الخیر، یا قدیم الاحسان، ویا دائم المعروف، ویا کثیر الخیر۔ یہ 3 جملے دعا میں کہا کرو، یوسف واپس آ جائے گا۔ یہ کہنا شروع کر دیا، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، مل گئے، بینائی بھی واپس آ گئی، سارے معاملات سموتھ ہو گئے، سیدھے ہو گئے، ہر چیز برابر ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، کہا جا کے یعقوب کو کہہ کے آؤ کہ یہ 3 الفاظ اتنے طاقتور ہیں، ابھی یوسف سے آپ کی ملاقات ہو گئی، یوسف زندہ تھا، آپ کی ملاقات ہو گئی، آپ یہ لفظ کہتے اور اگر یوسف زندہ نہ ہوتے، مر چکے ہوتے، تو میں یوسف کو آپ کے 3 الفاظ کی برکت سے زندہ کر کے آپ کو واپس کرتا۔ ہم نے خود ہی اپنے آپ کو اللہ سے دور کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے دل میں جو خیال آتا ہے نا، وسوسہ اسے کہتے ہیں، وہ خیال جو ایک مائکرو سیکنڈ میں آئے، یعنی 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ اس میں آئے اور چلا جائے، ایک لمحہ وہ دل میں نہ ٹھہرے، اللہ اسے بھی جانتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کے اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، اتنے قریب رب سے ہم خود دور ہوئے ہیں، اللہ ہم سے دور نہیں گئے۔ تو اللہ سے قریب آنے کا طریقہ یہی ہے، عبادت، ذکر، خاص طور پر دعا۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا کو دھیان سے کرنا، توجہ سے کرنا اور پورے یقین کے ساتھ کرنا کہ اللہ نے جو مجھے توفیق دی ہے مانگنے کی، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے پہلے فیصلہ کیا مجھے دینے کا، پھر مجھے توفیق دی مانگنے کی، یہ دماغ میں ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر خشوع خضوع کے ساتھ دعا کریں۔ دعا مختصر سی کریں گے، لیکن بھلے وہ مختصر ہو، اگر ہماری توجہ اللہ کی طرف ہوگی، انشاءاللہ ہماری ساری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔
یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا ارحم الراحمین یا راحم المساکین یا غایت المساکین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان بدیع السماوات والارض فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین غیر خزایا ولا مفتونین والحقنا بالنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا قدیم الاحسان ویا دائم المعروف ویا کثیر الخیر یا قدیم الاحسان ویا دائم المعروف ویا کثیر الخیر یا قدیم الاحسان ویا دائم المعروف ویا کثیر الخیر اے کریم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم بہت گناہ گار ہیں، اے اللہ ہم بہت ہی مکاری اور عیاری کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، تیری عزت کی قسم ہے تو نے اپنا پردہ ہم پر ڈالا ہوا ہے، اس لیے آج ہم عزتوں میں رہ رہے ہیں، عزتوں میں کھیل رہے ہیں، اللہ عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، یہ تیرا پردہ ہے، تیری پردہ پوشی ہے، اگر تو ہمارے عیوب کو کھول دے، اے اللہ تیری عزت کی قسم ہے کوئی ہمیں منہ نہ لگائے، اے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرما، اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، اے اللہ ہماری گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، اے اللہ آج تک جتنے گناہ کیے، خفیہ کیے، اعلانیہ کیے، چھوٹے کیے، بڑے کیے، اے اللہ جو ہمیں یاد ہیں یا ہم کر کے بھول گئے، جو کچھ تیرے علم میں ہے، تیری جس قدر ہم نے جہاں جہاں جس درجے میں نافرمانی کی، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے کریم اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تیرا دل نہ چاہے تو پھر بھی ہمیں معاف فرما، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اے اللہ تو نے تو آدم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا، تو نے تو سارے نبیوں سے وعدے کیے تھے، اور سب سے اے اللہ جو تیرے وعدے مکمل ہوئے وہ ہمارے نبی اور اے اللہ تیرے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وعدے مکمل ہوئے، اے اللہ تو نے ہی تو کہا تھا اے ابن آدم اگر تیرے گناہ ہوتے ہوتے آسمان کو جا لگیں، زمین سے لے کر آسمان کا خلا تیرے گناہوں سے بھر جائے، پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اور تو نے یہ بھی فرمایا کہ میں معاف کرنے کے بعد تجھ پر اپنی اتنی رحمت کروں گا کہ زمین و آسمان کا خلا میری رحمت سے بھر جائے گا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہماری خطاؤں سے بھی درگزر فرما، جو ہم نے منہ کالے کیے اے اللہ جو خطائیں کی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں دنیا آخرت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، ہمیں دنیا آخرت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، تیرا پردہ ہے، آج ہمیں جو عزتیں ملی ہوئی ہیں
اللہ تیری عزت کی قسم، یہ تو نے جو پردہ رکھا ہوا ہے یہ سب اس کی وجہ سے عزتیں ہیں، تیرے نام کی وجہ سے عزتیں ہیں، تیرے دین کی وجہ سے عزتیں ہیں، اللہ تیرے قرآن کی وجہ سے عزتیں ہیں، ہمیں ان عزتوں سے کبھی محروم نہ فرما، ہمیں ان عزتوں سے کبھی محروم نہ فرما، دنیا آخرت کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، جگ ہنسائی سے ہماری حفاظت فرما، اے کریم اللہ پوری امت کو معاف فرما۔ اس وقت ہماری لا علمی ہے، ہماری کم علمی ہے، اللہ ہماری بے وقوفی ہے، ہماری حماقت ہے، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں۔ اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت تیری معافی، تیری رحمت، تیری عافیت ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی ضرورتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم پر اپنی رحمت فرما، اے اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما، ہمیں معافی نصیب فرما، پوری امت کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما۔ اے اللہ جو زندہ ہیں انہیں بھی معاف فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اے اللہ ایمان والے تیرے حضور پہنچ گئے زندگی گزار کر، اے اللہ ان سب کو معاف فرما، ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجے بلند فرما۔ اے اللہ میرے والد صاحب پچھلے مہینے انتقال فرما گئے، ان کی بھی مغفرت فرما، انہیں درجات عالی نصیب فرما، انہیں درجات عالی نصیب فرما، انہیں آخرت کی ساری تکلیفوں سے محفوظ فرما، آخرت کی ساری راحتیں ان کا مقدر فرما۔ ہمارا خالہ زاد حافظ ریحان اے اللہ نوجوانی میں تیرے حضور پہنچا، اے اللہ اس کی شہادت کو، اس کی شہادت والی موت کو قبول فرما، اور اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کی بخشش فرما۔ اس نے جو بیماری کاٹی، اس نے جو تکلیف برداشت کی، اس کی تکلیفوں کو، دنیا کی تکلیفوں کو آخرت کی تکلیفوں کے لیے کفارہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کامل ہدایت نصیب فرما، ہدایت پر زندگی، ہدایت پر موت نصیب فرما، اور ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما، ہم عمل میں بہت کمزور ہیں، ہمارے عمل ایسے نہیں ہیں جو حسن خاتمے والے ہوں، تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرما۔ جب موت کا وقت ہو تو ہم سے راضی ہو، ہمیں تجھ سے ملنے کی تڑپ ہو، دنیا کے چھوٹنے کا کوئی غم نہ ہو۔ اے اللہ رحمت کے فرشتے ہمارے استقبال کو آئیں، موت کی تکلیف کا احساس نہ ہو۔ اے اللہ جنت کی نعمتیں سامنے ہوں، اس حال میں ہماری روح نکلے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان پر ہو۔ اے اللہ ایسا حسن خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ ایسا حسن خاتمہ نصیب فرما، جو سنے جو دیکھے اس کو حسن خاتمے کی فکر ہو جائے، اس کو حسن خاتمے کی تمنا ہو جائے، وہ حسن خاتمے کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ اے اللہ ایسا حسن خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عافیت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ جو جہاں جس بیماری میں مبتلا ہے، اے اللہ چھوٹے بڑے جس مرض میں ہیں، لا علاج مرض میں ہے، لا علاج تو ہم کہتے ہیں، تیرے تو ارادے کا نام وجود ہے، تیری عزت کی قسم ہے، کوئی جتنے بھی مرض میں ہو اگر تو صحت کا ارادہ کر لے بغیر ڈاکٹر اور دوائی اور ہسپتال کے اسے صحت ہو جائے۔ اے اللہ تو سب بیماروں کی صحت کا ارادہ فرما، اے اللہ سب بیماروں کی صحت کا ارادہ فرما۔ ہمارے بھائی عاشق ان کی اہلیہ بیمار ہیں، انہیں صحت نصیب فرما۔ مفتی صاحب نے 2 نوجوانوں، ایک وسیم اور عامر، ان کے بارے میں صحت کی اے اللہ صحت کا فرمایا، اے اللہ صحت کی دعا کا فرمایا۔ اے اللہ انہیں صحت نصیب فرما، اے اللہ انہیں عافیت نصیب فرما۔
तंदुरुस्ती नसीब फरमा। ऐ अल्लाह बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। बे औलादों को नेक साले औलाद की खुशियाँ नसीब फरमा। जिनको औलाद दी है उनकी औलाद को नेक और साले फरमा। औलादों को माँ बाप की आँखों की ठंडक फरमा। माँ बाप को औलाद के दुखों से महफूज फरमा। अल्लाह जिन्हें तूने बेटियाँ दी हैं, बेटे दिए हैं, वो बेटे बेटियों के फ़राइज़ अदा करने के लिए परेशान हैं। ऐसे माँ बाप की खुसूसी मदद व नुसरत फरमा। औलाद का दुख माँ बाप को अल्लाह सेहतमंद होने के बावजूद बीमार कर देता है। औलाद का दुख माँ बाप को जवान होने के बावजूद बूढ़ा कर देता है। हमें हमारी औलादों के दुख से महफूज फरमा। हमें हमारी औलादों की तरफ से दुख से महफूज फरमा। जिन्हें तूने बच्चियां दी हैं, बच्चियां जवान हो गई हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, माँ बाप परेशान हैं। ऐसे माँ बाप के लिए अपनी बच्चियों के फ़राइज़ अदा करने इंतहाई आसान फरमा। जिस मुसलमान के घर में बेटी है उसके लिए फ़राइज़ अदा करने आसान फरमा। बेटियों का घर भर के उनको रुखसत करने की तौफीक अता फरमा। जिन्होंने माँ बाप ने बच्चियों के फ़राइज़ अदा कर दिए हैं, बच्चियां घरों में खुश नहीं हैं, माँ बाप उसकी वजह से परेशान हैं। ऐसे माँ बाप की बच्चियों को उनके घरों में खुशियाँ नसीब फरमा कर माँ बाप के कलेजों को ठंडा फरमा। अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा। ये मजलिस मुबारक मजलिस है। मासूम बच्चे जिन्होंने तेरा कुरान सीने में महफूज किया, अल्लाह उनके सरों पे दुनिया में ताज पहनाए गए, इमामे बांधे गए। किताबों में हमने लिखा हुआ पढ़ा, अलामाए मोतीजानुल अरब, इमामे तो अरबों का ताज हैं, इमामे तो मुसलमानों का ताज हैं। अल्लाह इन मासूमों की बरकत से हमारी दुआएं कबूल फरमा। हमने जो मांगा है वो भी नसीब फरमा, जो नहीं मांग सके वो मांगना भी नसीब फरमा और बिन मांगे अता फरमा। ए अल्लाह हमने थोड़ा मांगा तो हमें ज़्यादा अता फरमा। हमने अपनी हिम्मत के बक़दर मांगा तो हमें अपनी शान के मुताबिक अता फरमा। इस इदारे को कबूल फरमा, इस इलाके को कबूल फरमा, इस इदारे के साथ जुड़े हर फ़र्द को कबूल फरमा। अल्लाह इस इदारे में मेहनत करने वाले असातिज़ा और मुंतज़िमीन और तमाम तलबा को और इनके घर वालों को और इनकी सारी फैमिलियों को, इनकी बरादरियों को कबूल फरमा। अल्लाह सारे मुसलमानों को कबूल फरमा। जितने यहाँ हाज़िर हैं इस मजलिस में, ए अल्लाह सभी को कबूल फरमा, सबको अल्लाह बरकत नसीब फरमा। ए अल्लाह हमें कसरत के साथ अपने से मांगना नसीब फरमा। हमें कसरत के साथ अपने से मांगना नसीब फरमा। हमारी दुआएं कबूल फरमा। वो तमाम खैरें जो तुझसे तेरे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी, ए अल्लाह या तेरे नेक बंदों ने मांगी, ए अल्लाह या तूने वो खैरें ख़ुद से अपने बंदों को दी, हम उन तमाम खैरों को तुझसे मांगते हैं। वो तमाम खैरें हमें नसीब फरमा। जिन शुरूर से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी, तेरे नेक बंदों ने पनाह मांगी। और अल्लाह वो शुरूर जिनसे तू अपने नेक बंदों को महफूज रखना चाहता है, ए अल्लाह ख़ास तौर पर वो शर और वो फितना जो ईमान पर हो, अल्लाह उन सब से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह उन सब से हमारी हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल खैरि कुल्ली आजिलिही व आजिली मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्ली आजिलिही व आजिली मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़िअलल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल मुस्तआनु व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह व सल्लल्लाहु व सल्लम व बारक अला नबिय्यिना मुहम्मद
وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا